تعالی و برکاتہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز ناظرین، سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام جو ہماری سیریز ائمہ اہل بیت اطہار میں سے مشہور و معروف 12 ائمہ اہل بیت اطہار کی ہم نے مبارک زندگیوں کا ایک سلسلے بار خطاب آپ کے سامنے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جس میں ہم نے ائمہ اہل بیت اطہار کے حالات زندگی کے مختصر آپ کی سیرت کے کچھ پہلوہات آپ کے سامنے رکھے گئے. آج ہم 12 ائمہ کے آخری جو امام ہیں جو تشریف لانے والے ہیں، یہ میری مراد حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام ہوں گے. ان کے تعلق سے میں آج آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. 11 ائمہ کے تعلق سے حضرت مولا علی شیر خدا سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں، حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں، امام زین العابدین ہیں، امام محمد الباقر ہیں، امام جعفر الصادق ہیں، امام موسیٰ الکاظم ہیں، امام علی رضا ہیں، امام محمد تقی ہیں، امام علی نقی ہیں، امام حسن عسکری ہیں اور حضرت امام مہدی علیہ السلام. یعنی آخر میں آپ تشریف لانے والے 11 ائمہ اہل بیت اطہار جو تشریف لا چکے، اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے، لیکن آج ہم آخری امام جو قرب قیامت تشریف لانے والے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ہم آج ذکر فرما رہے ہیں. آئیے تمہیدی بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل مبارک میں پیدا ہونے والے ائمہ اہل بیت میں سب سے آخر میں امام حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے، جن کا آخری زمانے میں آنا، اہل بیت میں سے ہونا اور امام ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے. نیز ان کا امام حسن کی اولاد میں سے ہونا، یہ بات بھی پائے ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے، جیسا کہ جو ہے ان قریب ہم آگے بیان کریں گے کہ حدیث پاک میں واضحت کے طور پر یہ بات موجود ہے کہ آپ کا نام نامی حضور کے نام کے برابر، حضور کے نام کے مطابق، اور ان کے والد کا نام بھی، امام مہدی کے والد کا نام بھی حضور پاک علیہ السلام کے والد کے مطابق، جو والد کے نام کے موافق ہوگا. یعنی ان کے والد ماجد کا نام بھی حضرت عبداللہ ہوگا. یعنی امام مہدی کا جو نام مبارک ہوگا محمد بن عبداللہ، حضور کا نام محمد ہے، تو جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا میرے نام پر نام ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، تو اس طرح جو ہے محمد بن عبداللہ آپ کا نام نامی ہے. امام مہدی علیہ السلام کے آخری زمانے میں تشریف لانے کے متعلق اس قدر احادیث وارد ہوئی ہیں کہ ان کی تشریف آوری ایک نہایت ہی یقینی امر ہے، بلکہ ایمان کا حصہ ہے. آخری زمانے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نسل انسانی کی عمومی ترتیب کے مطابق آخر زمانے میں پیدا ہوں گے، پھر زندگی گزاریں گے. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور خلاف فطرت اتنی لمبی مدت تک کہیں پوشیدہ ہیں پھر زندگی گزاریں گے، یہ جو ہے نا یہ معنی مطلب ہرگز نہیں ہے. لہذا جو ہے آج آپ کے احوال کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا. یعنی آپ کی سیرت میں میں نے روایتوں میں بیان کر دیا گیا ہے کہ زندگی کی منازل طے کرتے ہوئے جب آپ کی عمر مبارک 40 برس کی ہو چکی ہوگی تو بیت اللہ شریف کے پاس حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائیں گے. اس کے بعد تقریباً 9 سال تک آپ بقید حیات پہ رہیں گے، پھر آپ کا انتقال ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آگے میں روایتیں بیان کروں گا. یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں بھی تشریف لانے والے ہیں، اور جب 40 سال کی عمر کے پہنچ جانے کے بعد آپ جو ہے بیت اللہ شریف آئیں گے، حجر اسود کے پاس وہاں جمع ہوں گے، مقام ابراہیم کے درمیان لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کی جو ہے نا امامت کو اور آپ کی خلافت وغیرہ کو اس وقت جو ہے یعنی آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کریں گے، اور اس کے بعد تقریباً جو ہے نا 9 سال تک آپ بقید حیات میں رہیں گے. اس کے بعد آپ کا وصال ہو جائے گا. آئیے ظہور امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو روایات ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں، پیشن گوئیاں.
امام مہدی علیہ السلام کی پیشن گوئیوں کے متعلق متعدد احادیث میں منقول ہے کہ 2-3 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ پہلی روایت، رسول اکرم نے فرمایا میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا وہ اس وقت بھیجے جائیں گے جبکہ لوگوں میں بہت سا اختلاف ہوگا اور بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، وہ آ کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ان کی آمد سے قبل ظلم و ستم سے بھر چکی تھی۔ اس کو جو ہے نا مجموع زوائد کے اندر روایت موجود ہے۔ اسی طرح ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آقا نے فرمایا کہ حضرت مہدی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ فرماتی کہ میں نے سنا، آقا علیہ السلام فرما رہے تھے مہدی حق ہے، فرمایا سرکار نے فرمایا مہدی کا آنا حق ہے، یعنی ان کا ظہور پر حق ہے، وہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس کو امام حاکم نے روایت کیا۔ اور اسی طرح جو ہے سرکار دو عالم فرمایا میری امت کے آخر میں ایک شخص مہدی ظاہر ہوں گے، ان کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب بارشیں عطا فرمائے گا، زمین بھی خوب پیداوار ہوگی، وہ اموال کو انصاف کے ساتھ برابر تقسیم کرنے والے ہوں گے، مویشیوں کی کثرت ہو جائے گی، اس امت کو بہت عزت و عظمت حاصل ہوگی، وہ تقریباً 7-8 سال تک رہے گا۔ اور اس طرح جو ہے ایک روایت میں کہ حضرت امام مہدی کی اتباع کا بھی حکم دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا کہ آخری زمانے میں پیش آنے والے فتنوں سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلسل فتنے ظاہر ہوں گے، سرکار نے فرمایا مسلسل فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا۔ یعنی جب روئے زمین پر فتنوں کی کثرت ہوگی، زلزلوں کے آ جائیں گے، فتنے بپا ہو جائیں گے، اس وقت آقا نے فرمایا میری اہل بیت میں سے ایک شخص کا ظہور ہوگا جس کو مہدی کہا جائے گا۔ فرمایا اگر تم اسے پالو تو اس کی اتباع کرنا، اور اگر وہ راہ راست اتباع کرنا اور راہ راست والے لوگوں میں شامل ہو جانا۔ فرمایا یعنی ان کی مخالفت کر کے گمراہ لوگوں میں شامل نہ ہونا کا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ لوگوں جب فتنوں کا ظہور ہوگا، میری اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا، اور وہ جو تمہیں پیغام دے اس کو مان لینا، ہدایت یافتہ لوگوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ اگر تم اس وقت امام مہدی کی مخالفت کرو گے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آئیے آپ کے نام و نسب کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کی وضاحت کرتا چلوں کہ حضرت امام مہدی کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہوگا، یعنی میری نسل سے ہوں گے۔ دوسری حدیث میں وضاحت کے ساتھ فرماتا ہے مہدی میری نسل میں سے فاطمۃ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اگر دنیا ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا یہاں تک کہ میری نسل میں سے، یا فرمایا میری اہل بیت میں سے ایک شخص بھیجا جائے گا جس کا نام میرے نام کے موافق اور جن کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ اس کو بھی جو امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں اس بات کو نقل فرمایا۔ تو چنانچہ جو ہے حضرت امام مہدی کا نام اور آپ کے والد کا نام آقا علیہ السلام کے نام اور آپ کے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ آئیے جائے ولادت اور وطن سیدنا علی المرتضیٰ سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں حضرت امام مہدی کی پیدائش و پرورش ہوگی، اور مکہ المکرمہ میں ان کی بیت و خلافت ہوگی، اور بیت المقدس ان کی ہجرت گاہ ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بیان فرما دیا، اس کو جو باضابطہ روایتوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام مہدی جو ہے پیدا مدینہ طیبہ میں ہوں گے اور مکہ المکرمہ آئیں گے، اور لوگ آپ کی بیت و خلافت کو قبول کریں گے، اور آپ بیت المقدس جو ہے نا ان کی ہجرت گاہ ہوگی۔ آئیے حیات مہدی میں ظہور دجال اور نزول عیسیٰ کے متعلق میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو ختم کر لیتا ہوں۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد جب مسلمان آپس میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، قسطنطنیہ جب فتح ہوگا تو اس وقت مسلمان آپس میں جب مال غنیمت جو ہوگا وہ تقسیم کر رہے ہوں گے، اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکائی رکھی گئی ہوں گی، اور شیطان آواز دے گا کہ پیچھے تمہارے گھروں میں دجال آ چکا ہے۔ یہ خبر سن کر مسلمان وہاں سے چل پڑیں گے، حالانکہ یہ خبر جھوٹی ہوگی، اور جب یہ مسلمان ملک کے شام پہنچیں گے تو اس وقت واقعی دجال نکل آیا ہوگا۔ مسلمان ملک کے شام میں داخل ہو کر بیت المقدس پہنچیں گے، اور وہ بدبخت بھی زمین کے مختلف حصوں کا چکر لگاتا ہوا وہیں ملک کے شام کے مقام لد کے پاس قریب پہنچ جائے گا۔ مسلمان دجال کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے، اور ایک دن فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے جب مؤذن اقامت کہہ چکے ہوگا، امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر جا چکے ہوں گے، اچانک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام آپ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے الٹے پاؤں پلٹ کے پیچھے جو ہے نا آگے صف میں شامل ہو جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے کاندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے فرمائیں گے کہ نہیں، یہ اذان، یہ اقامت
آپ کے لیے دی گئی ہے. فرمایا جائے گا کہ آپ ہی امامت فرمائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت حضرت امام مہدی کی اقتداء میں نماز کو ادا فرمائیں گے. اور جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے امام مہدی کے پیچھے، نماز پڑھانے کے بعد فوراً جو ہے نا اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو. جب دروازہ کھولا جائے گا تو اس کی پرلی جانب یعنی اس کے دروازے کی اس جانب جو ہے نا دجال ہوگا، جس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی نظر اس دجال پر پڑے گی تو وہ ایسے پگھلنے لگے گا جسے نمک پانی میں پگھلنا شروع ہوتا ہے. پھر وہ بھاگنے لگے گا. پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان لی فی کا ضربتن، تو ایک روایت میں آیا کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ایک ضرب یعنی تیرے اوپر مقدر ہو چکی ہے جس سے تو نہیں بھاگ سکتا. جب دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر بھاگنا شروع کرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اس وقت میں جو ہے نا ایک جو ہے نا تیر لے کر جو ہے آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ تیرے اوپر مقدر ہو چکی ہے جس سے تو نہیں بھاگ سکتا. پھر مقام لط جو بیت المقدس کے قریب واقع ہے، یہ مشرقی دروازے کے پاس جا کر اس کو نیزے سے قتل کر دیں گے. اور پھر حضرت عیسیٰ نیزے پر لگا ہوا اس کا خون برسر عام سب کو دکھلائیں گے اور یہودیوں کو کھلی شکست ہوگی اور ایک ایک یہودی کو چن چن کر اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا نیزے سے ہوگا اور اس وقت جو ہے 70,000 یہودیوں کو چن چن کر قتل کیا جائے گا. آئیے آپ کی وفات کے متعلق میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہے نا اس وقت جو ہے 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے. حضرت مہدی علیہ السلام 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے، جبکہ آپ جو ہے نا کی خلافت جو ہے 7 برس رہے گی حضرت امام مہدی کی، اور ظہور 40 برس کی عمر میں ہوا تھا. اس طرح آپ سلام اللہ علیہ کی جو عمر مبارک جو ہے امام مہدی علیہ السلام کی 49 سال کی عمر پا کر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں بیت المقدس میں پہنچ کر اپنی طبعی موت سے انتقال فرما جائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ اور دیگر مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے. اس کے بعد وہیں بیت المقدس میں آپ امام مہدی علیہ السلام کو دفن کر دیا جائے گا صواعق المحرقہ کے اندر. اس طرح امام مہدی کے انتقال کے بعد حضرت عیسیٰ کئی برس تک بقید حیات میں رہیں گے. ایک عادلانہ جو ہے نا حکومت آپ قائم کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نظام چلائیں گے اور اپنے نزول کے 40 برس کے بعد انتقال فرما جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ادا کریں گے اور ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ہے آپ کو دفن کیا جائے گا. مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے. پتہ یہ چلا کہ میں نے یہ تذکرہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا، آپ کے نزول کی معاملات کا آپ کے سامنے رکھا. بزم طلباء قدیم و محبہ نظام جدہ کا زیر اہتمام یہ جو ہماری سیریز جو چلائی جا رہی تھی کہ 12 ائمہ اہل بیت اطہار کی مبارک زندگیوں کے حالات آپ کے سامنے رکھے جائیں. یہ 12 ائمہ ہیں اہل سنت والجماعت کے. ہو رہا یہ رہا کہ ہم جو ہے اس کو شیعوں کے کھاتوں میں ڈال کر ان کی زندگیوں کو، ان کی سیرتوں کو ہم نے بیان کرنا چھوڑ دیا. تو بزم طلباء قدیم و محبہ نظامیہ جدہ کا یہ بہت بڑا جو ہے کارنامہ سمجھیے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کی ان 12 ائمہ کی مبارک زندگیوں کو آپ کے سامنے رکھا گیا. اپنی بات کو اس شعر کے ذریعے سے، اشعار کے ذریعے سے ختم کرتا ہوں. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ یا من لطیف لم یزل التب بنا فیما نزل انت القوی نجینا عن قهرك يوم الخلل من بعدهم من نسلهم قد جاءني من فضلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي والعسكري الهادي والمهدي یا امام القائمہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد للہ رب